السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بسم اللہ کی فضیلت اور برکت کے بارے میں جانیں گے کہ بسم اللہ پڑھنا کس قدر فضیلت کا اور برکت کا باعث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور اللہ تعالی نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو سوچیں، جس بات کی اللہ نے قسم کھا کر گارنٹی دے دی ہو تو کیا اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پر جا رہے تھے تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان اور پھولتا ہے اور خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت سے یہ گری۔ تم بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ بھی غلط ہو جائے، بچہ گرے یا آپ گر جاؤ، چوٹ لگ جائے، کچھ بھی نقصان ہو جائے تو بسم اللہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ شیطان کی طرف سے ہو گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی اللہ کے پسندیدہ ہونے چاہیے۔ آج کل کفار کی نقل کرتے ہوئے کچھ مسلمز بہت عجیب الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ جب بھی کچھ غلط ہو تو کہتے ہیں او شٹ یا اوہ ہو، مطلب اس طرح کے الگ الگ اور فضول الفاظ جو ہیں جو ہمیں نہیں سوٹ کرتے ایز اے مسلم، ہم وہ منہ سے نکالتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے پسندیدہ الفاظ ہی منہ سے نکالنے چاہیے۔ اسی طرح وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر چراغ بجھا دو۔ بسم اللہ پڑھ کر جو دروازہ بند کیا جائے شیطان اس سے داخل نہیں ہو سکتا، اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض کفار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ہمیں اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی تو دکھائیں تاکہ ہم بھی اسلام لے آئیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا اور اللہ کی اذن سے صحیح سلامت کھڑے رہے۔ تو پھر ان کفار نے کہا کہ واقعی یہ تو دین حق ہے، ہمیں اس طرح سے کیوں اس کی برکات نہیں ملتی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ایسی برکات، ایسے معجزات ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم اس دل سے نہیں کہتے، ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ روحانیت نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے کہ ہم اتنی محبت سے اور سمجھ کر ان کلمات کو ادا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو شروع میں بسم اللہ پڑھنی بھول جائے، جیسے اکثر لوگ جو ہیں ان کو بھول جاتی ہے، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عادت بنائیں کہ آپ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ لیکن اگر شروع میں آپ کو پڑھنا بھول گئی ہے تو جب یاد آ جائے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ پانی کے برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دینے چاہیے۔ کھانے پینے کے جو بھی برتن جس میں کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے ہمیشہ اس کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں اور میرا توکل اللہ پر ہی ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں۔ تو جب انسان یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے گھر سے تو اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا۔ یعنی اب آپ گھر سے نکل کر جتنے بھی کوئی کام کریں گے، جس کام کے لیے بھی جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے اس میں آپ کے لیے رہنمائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی جائے گی اور آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو جب انسان یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تم اب اس انسان پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی۔ اسی طرح جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے، تو انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے۔ مطلب جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تب بھی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اور جب آپ اپنے گھر میں جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ جب ایسا آپ کرتے ہیں تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تو تمہارے لیے ٹھکانا ہے اور نہ ہی کھانا ہے، مطلب نہ ہی پھر وہ ہمارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے کھانے میں شامل ہو سکتا ہے۔ انسان اس کا نام بار بار لینا پسند کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، تو ہر کام سے پہلے اور بار بار بسم اللہ پڑھنا یعنی اللہ کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے۔ یہ تو ہم نے جانے مختلف احادیث اور روایات جس میں بسم اللہ کی فضیلت اور برکت بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بسم اللہ کی بہت سی برکات اور فضیلتیں ہیں، یہاں آپ کو میں نے چند بتائی ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے اندر اس عمل کو پختہ کر لیں، اچھے سے اپنے اندر اس عمل کو پختہ کر لیں کہ ہم نے ہر کام سے پہلے، تکلیف کے وقت، نقصان کے وقت بس اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے ہر کام میں برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔